الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ ولا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نوبہار شفاعت قاسم و کنز و نعمت ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امی بلا اجازت نہ جائیں، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے 10ویں پارے کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ ولا تحزن ان اللہ معنا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب اپنے یاروں سے فرمایا کہ غم نہ خا اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جب اپنے یاروں سے فرمایا کہ غم نہ خا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً ہر مرد مومن کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامان حیات پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر کو اس دنیا سے کوچ فرمائے، اور یقیناً صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ امن ہے۔ آج کا ہفتہ یعنی آج جمعہ ہے، آنے والے ہفتہ یعنی جمعہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا دن ہوگا۔ اسی مناسبت سے میں نے اپنا موضوع بدلا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کی جسارت کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے صحابی تھے، اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا کیا۔ مقام تو آپ کو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ سورہ لیل جب آپ پڑھیں گے واللیل تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت ہی نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وفادار صحابی رسول تھے جنہوں نے ہر وقت میں ہر موڑ پہ ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ایک منٹ ایک لمحہ بھی اپنی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت سے جدا ہونے نہ دیا۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، ان کے والدہ کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی لقب اور کنیت کیا ہے، کیونکہ آج ہمارا مسلمان نوجوان طبقہ تو کیا بہت سارے ضعیف حضرات بھی ان ناموں سے ناواقف ہیں۔ اور ہم جس دور پہ ابھی ہم گزر رہے ہیں، جیسی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں ہمارے اوپر جتنی پریشانیاں بلائیں مصیبتیں ہیں، آج ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، میرا کام بھی ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ صدیق اور عتیق جو ہے آپ کا لقب ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانی نام صدیق ہے۔ آپ کو صدیق کا لقب جو ملا وہ آسمان کی طرف سے رب کی جانب سے ملا ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ عثمان ہے،
آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں پشتوں میں جا کے ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے لائے، اس کی زندگی کو ملاحظہ کیجیے، اور اسلام لانے سے پہلے آپ کیسے زندگی گزار رہے تھے، اور آپ کو کیسے بشارت ہوئی کہ آپ اسلام لے کر کے آئے۔ تو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کے غرض سے ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب دن نے اپنے دامن نور کو سمیٹا اور رات نے اپنی کالی زلفوں کو زمین پر وسیع و عریض کیا، یعنی رات ہو گئی، تو وہ قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب رک گیا۔ جیسے آج کے دور میں لوگ جب کہیں سفر کرتے ہیں اور رات کی تاریکی ہو جاتی ہے تو لوگ مسجد یا مدرسے میں رک جاتے ہیں کہ یہاں رات ٹھہر جائیں، پھر یہاں سے اپنا سفر آگے باندھیں گے۔ تو اس وقت کا بھی دور تھا کہ لوگ گرجا گھر کے قریب اکثر رکا کرتے تھے۔ تو جب قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب پہنچا، رات ہو گئی، تو وہ قافلہ وہیں پہ رک گیا، ٹھہر گیا، اور سارے لوگ وہیں سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محو خواب تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ اسے گود میں لے رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ چاند جو ہے آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ اسے اپنے گود میں لے رہے ہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد آپ گرجا گھر بحیرہ راہب کے پاس گئے، گرجا گھر کے اندر گئے اور راہب سے اپنی خواب بیان کی۔ کہا کہ میں سو رہا تھا، محو خواب تھا، ہمارے ساتھی قافلے والے بھی سو رہے تھے، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ چاند جو ہے میرے قریب آ رہا ہے اور میں اسے گود میں لے رہا ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا ابوبکر میرا نام ہے۔ پھر کہا کہ آپ کا خاندان کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا خاندان قریش ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ کا وطن کہاں ہے؟ تو کہنے لگے مکہ شریف میرا وطن ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کی تعبیر کو سننے کے بعد اور یہ نام بتانے کے بعد بحیرہ راہب نے کہا ابوبکر اگر واقعی میں آپ نے خواب سچ دیکھا ہے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے خاندان میں مبعوث ہوں گے، آپ کے خاندان میں مبعوث ہوں گے، اور آپ ان کی حیات طیبہ میں وزیر ہوں گے، اور جب وہ وصال ہو جائیں گے تو آپ خلیفہ ہوں گے، آپ کو خلافت ملے گی، آپ خلیفہ بنیں گے۔ اور پھر کہنے لگے جب مکہ سے ہجرت کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب غار ثور میں جائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں آرام فرمائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے گود میں ہوگا۔ جب یہ خواب کی تعبیر آپ سنیں تو ملک شام کے سفر کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا عمدہ خواب سننے کے بعد کون چاہے گا کہ سفر کرے؟ تو آپ واپس مکہ شریف آ گئے، اور مکہ شریف آنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر کے آپ اسلام میں داخل کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے اللہ اسے معجزہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معجزہ عطا کرتا ہے، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو اور میرے دل کو سکون ملے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، گرجا گھر کے قریب محو خواب تھے، خواب چاند تمہارے گود میں آ رہا، تمہارے قریب آ رہا تھا، تم گود میں لے رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے جو تعبیر بتائی تجھے خواب کی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہیے سبحان اللہ، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟
ہے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور آپ کو سکون ملا۔ تو آج ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ملت کے نوجوان طبقہ اکثر صحابہ کرام کی زندگی سے ناواقف ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ 10 صحابہ کرام کا نام بتا دیا جائے تو میٹرک انٹر میں پڑھنے والے بچے نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ کیونکہ آج وہ دین سے دور ہے۔ قصور کن کا ہے؟ ان کے والدین کے ہیں۔ کاش اگر ماں باپ اپنی اولاد کو پہلے دین کی تعلیم دیے ہوتے تو یقیناً وہ جانتے تھے۔ ایک بچہ 10 سال کا لڑکا تھا، وہ نیٹ کی تیاری کرتا تھا، یعنی اس کو MBBS میں انٹری لینی تھی۔ وہ جو ہے تو نیٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے فجر کی نماز کے لیے جگایا۔ جب فجر کی نماز کے لیے جگایا تو بیٹا نے کہا بس ابو جان آج کے بعد مجھے نہیں جگائیے گا، میں 10-11 بجے سو کر کے اٹھتا ہوں، مجھے نہیں جگائیے گا۔ باپ جگانا چھوڑ دیا۔ اب وہ دن آ گیا جس دن اس کو ایگزام دینا تھا۔ اپنے باپ سے کہتا ابو جان مجھے صبح 7 بجے جگا دیجیے گا، صبح 7 بجے جگا دیجیے گا، کیونکہ مجھے امتحان دینے جانا ہے اور مجھے امتحان دے کر کے کامیابی حاصل کرنا اور کامیابی کی منزل ہمیں طے کرنی ہے اور پوری دنیا میں فتح کا پرچم لہرانا ہے۔ اس کے والد نے اپنے والد سے وہ کہہ دیا اور وہ سو گیا۔ جب صبح ان کے والد گھڑی دیکھے تو 7 بج رہی تھی ٹائم، گھڑی میں جب نگاہ ڈالے تو 7 بج رہی تھی ٹائم۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کو نہیں جگایا، چھوڑ دیا جگانے کے لیے۔ وہ بچہ 17 سال کا تھا، 10 بجے آنکھ کھلی اس کی، اب ایگزام بھی ختم ہو چکا تھا۔ 10 بجے آنکھ کھلی، بھاگے اپنے باپ کے پاس گیا، کہنے لگا ابو جان آپ کو میں بولا تھا 7 بجے آپ جگا دیجیے گا، مجھے امتحان دینا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، آپ مجھے جگائے کیوں نہیں؟ میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ آخرت میں تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے، آخرت میں تمہاری زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو میں اس لیے تجھے نہیں جگایا کہ تم دنیا حاصل کر کے کیا کرو گے؟ جب تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، تو تم دنیا حاصل کر کے کیا کرو گے؟ تو عزیزان ملت اسلام میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنے بچے کو انہوں نے گویا کہ اس کی آنکھ کھل گئی کہ یقیناً میرے باپ جو میرے لیے کر رہا تھا صحیح کر رہا تھا، اگر میں فجر کی نماز پڑھتا تو مجھے آخرت ملتا، اور میں ایگزام دے کر کے پاس ہو کر کے کامیابی حاصل کرتا تو ڈاکٹر بنتا، تو گویا کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوتا، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا۔ یقیناً صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ایسی آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا پیش کیا سب نے تردد کیا۔ تردد کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول کیا، ادھر ادھر۔ جیسے آج لوگوں کو کہا جائے بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلیے، اذان ہو گئی تو کیا کہتے ہیں ہاں چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کیجیے، چلیں گے نماز پڑھنے کے لیے، آئیں گے نہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اسلام پیش کیا تو بلا تردد کے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ساروں نے اسلام جب جن پر پیش کیا تو تردد کیا، ٹال مٹول کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر پر جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام کو تردد نہیں کیا بلکہ قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے، دیکھیے آپ کے ایمان کی مضبوطی، دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ آپ کے بارے میں فرماتے اگر آپ کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور پورے کائنات کے مومنین کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلہ زیادہ بھاری ہوگا، ابو بکر کے ایمان کا پلہ زیادہ بھاری ہوگا۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے کہ کاش، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فرمائے تھے کہ کاش اگر میں حضرت ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا،
آرزو کیے تھے، تمنا کیے تھے، کاش میں اگر وہ ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہیں تک محدود نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آسمان میں تارے چمک رہے تھے، آسمان میں تارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے تارے چمک رہے ہیں، کیا آپ کے صحابی کی کوئی اتنی نیکیاں ہیں جتنے تارے چمک رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہاں، حضرت عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے چمک رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اتنے تارے چمک رہے ہیں، کن کی اتنی نیکیاں ہیں؟ حضرت ابوبکر عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں تمہارے باپ ابو بکر کی ایک نیکیوں کے برابر ہے۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اب سوچو تو صحیح، حضرت عمر فاروق کی عدالت کتنی مشہور ہے، حضرت عمر فاروق کتنے بہادر جو ہے خلیفہ تھے، رات و دن اللہ کو راضی کرنے میں رہے، لیکن اس کے بعد بھی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کے نیکیوں سے کم۔ اب یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری نیکیوں کے برابر ہے، تو آپ کی پوری زندگی کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا عالم یہ ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں حضور مر کر مٹی میں مل گئے، آپ کو یہاں ایک جواب مل جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق کی ہے۔ تو گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کی تعداد کو جانتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ، آسمان کی تاروں کی تعداد کو جانتے تھے، اور کس صحابی کی کتنی نیکیاں ہیں وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ جبھی تو فرمائے کہ حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اگر علم غیب نہیں ہوتا تو کیسے بتا؟ بارکہ وزیران ملت اسلامیہ، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر پر اسلام پیش کیا تو بلا تردد آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ آئیے اور میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ کتنے؟ 40,000 دینار۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنے جو ہے تو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور اور نعیف غلاموں کو خرید کر آزاد فرماتے تھے۔ ان غلاموں کو جو کمزور رہتے تھے اور اسلام لانے کی وجہ سے کفار و مشرکین ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، انہیں ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، انہیں ستاتے تھے، مارتے تھے، زد و کوب کرتے تھے، ان کی زندگی ان کا جینا دوبھر کر دیتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدتے تھے اور خرید کر آزاد کرتے تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب تم غلام خرید کر آزاد کر ہی رہے ہو تو بہادر اور طاقتور غلام کو کیوں نہیں خرید کر کے آزاد کرتے، تاکہ دشمن تمہیں ستائے، دشمن تم پر حملہ کرے تو وہ تمہاری مدد میں کام آئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، ابو جان، ابو بکر کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر جو بھی کام کرے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا۔ ابو بکر ان غلاموں کو اس لیے خرید کر کے آزاد کر رہا ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ابو بکر اسی لیے اسے غلام خرید کر آزاد کر رہا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون ابو بکر؟ جن کے والد صحابی ہیں، جن کے بیٹا صحابی ہیں،
جن کے پوتا صحابی ہے اور خود صحابی اور خلیفہ ہے. دیکھیے والد بھی صحابی ہیں، والد بھی آپ کی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پوتا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور تینوں کے تینوں والد، بیٹا، پوتا اور خود جو ہے صحابی رسول کا مقام حاصل کیا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. ورنہ تو اس ٹائم بہت کفار و مشرکین تھے، ان کو بھی صحابی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا. صحابی کی تعریف یہی ہے جو ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. کون؟ صدیق اکبر، جن کی کردار، گفتار، اقوال، افعال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت تھی، جن کا چلنا، جن کا بولنا، جن کا دیکھنا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت تھی. جن کی خلوت، جن کی جلوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور امامت حاصل تھی، وہ صدیق اکبر. جب اسلام لائے تو 40,000 دینار آپ کے پاس تھے. 40,000 دینار آپ کے پاس تھے. آپ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. کہیے سبحان اللہ. 40 دینار ہزار قربان کر دیے. 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 ظاہر کر کے یعنی لوگوں کو دکھا کر کے، اور 10,000 پوشیدہ یعنی چھپا کر کے اللہ کی راہ میں قربان کی. اور آج ہم کتنے خرچ کرتے ہیں؟ کہیں مسجد کی ضرورت ہو تو ہمارے جیب سے 100 روپے نکلتا ہے، کہیں مدرسے کی ضرورت ہو تو ہمارے جیب سے 500 روپے نکلتا ہے، وہ بھی کلیجہ پھاڑ کے نکلتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، یقیناً اور صحابہ کرام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 40,000 اللہ کی راہ میں دے دیے تو کیا دولت ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ جتنے اللہ کی راہ میں آپ دیں گے، خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دے گا. یقیناً آپ کمزوروں، غریبوں، یتیموں کا خیال رکھا کریں جیسے صحابہ کرام نے رکھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی، صحابہ کرام نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس پر عمل کریں. صحابہ کرام، یقیناً آپ نے ابھی سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے. آپ بھی کوشش کیجیے، آپ کے گھروں میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی کمزور ہو تو آپ ان کی مدد کریں. جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر بنا کر کے دے دیں. جو بیمار ہے، لاچار ہے، ہاسپٹل میں علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، صحابہ کرام کے نام پر آپ ان کے لیے دوائی کا انتظام کر دیں. جو بچہ پڑھتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں، اخراجات نہیں ہے، ان بچے کو پڑھا کر کے آپ تعلیم حاصل کرا دیں. بہت سارے طریقے ہیں اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کے، لیکن دل ہونا چاہیے. دل کب آئے گا؟ جب صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں گے. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جب آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کا دل اور آپ کی آنکھیں ساری کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے. بہرکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ ہفتہ میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات پہلے آئیے تاکہ آپ کو کچھ فائدہ، کچھ سبق آپ لے کر کے جائیں. آپ جب آئیں گے پہلے تو آپ کو علم دین سننے کا بھی ثواب ملے گا، مسجد میں جتنے دیر بیٹھیں گے اتنے دیر مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور کچھ علم بھی حاصل ہو جائے گا. تو 22 جمادی الاخر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 22 جمادی الاخر یعنی آج کا ہفتہ جمعہ کا دن آئے گا. لہذا اپنے گھروں میں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، درود خوانی، نیاز وغیرہ کا، لنگروں کا اہتمام کیجیے، اور ان کا ثواب ان کی روح کو بھیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا. دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی غلطی سے ہو گئی ہو تو میں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو حضرات سنت ادا نہیں کہ سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ان سے گزارش ہے اندر آ کر کے جگہ لیجیے.